اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جماعت نحم کی اردو کتاب شروع کی تھی، اور اس میں ہم نے سبق نمبر 1 اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف تفصیلاً پڑھا تھا۔ آج ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں، اور اس سبق کا پہلا ٹاپک جو ہے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن پہلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ کیا ہے، اور اس سبق میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کن اخلاق سے متعلق پڑھیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے، ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ ذرا دیکھیں، یہ اخلاق کا لفظ یہ جمع ہے، اور یہ اس کا واحد جو ہے وہ ہے خلق۔ تو اخلاق کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد خلق ہے۔ خلق کے معنی ہے عادت، خصلت، خوبی، یعنی انسان میں اچھی خوبیاں بھی ہوں گی، بری خوبیاں بھی ہوں گی، تو اس کو خلق ایک خوبی کو کہتے ہیں، اور اگر زیادہ خوبیاں ہیں تو ہم اس کو پھر اخلاق کہتے ہیں۔ اب اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی خوبیاں انسان میں دو طرح کی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اخلاق دو طرح کے ہیں۔ ایک کو اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق کہتے ہیں، اور ایک کو اخلاق سیئہ یعنی برے اخلاق کہتے ہیں۔ اب اخلاق سیئہ جو برے اخلاق کے، اس کا تیسرا نام جو ہے وہ ہے اخلاق رذیلہ یا اخلاق رذائل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ برے اخلاق، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ برے اخلاق کو کہتے ہیں۔ تو اس سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق برے نہیں تھے۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ جو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، کتاب کے اوپر صفحے پہ لکھ لیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کا ایک ثبوت میں آپ کو دوں گا جو سبق میں لکھا ہوا ہے، صحیح ہے، لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ سوچیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برے اخلاق کی ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی، اور نہ ان کے برے اخلاق ہیں۔ تو جب ان کے برے اخلاق ہی نہیں ہے، تو ہم لہٰذا جو اخلاق یہاں پہ بیان کر رہے ہیں تو وہ اخلاق حسنہ ہیں۔ یہ بات تو سب کو سمجھ آ گئی۔ اچھا، یہ پوائنٹ جو ہے یہ اسلامیات سے ریلیٹڈ ہے۔ اب آپ کہیں گے سر کہ یہ تو اردو کی کتاب ہے اور ہم اسلامیات پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمیں تو اردو پڑھنی چاہیے، اور ہم یہاں پہ اسلامیات پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اسٹوڈنٹس اس بات کو یاد رکھیں، یہ ایک سوال ہے نا، آپ سوال کر سکتے ہیں کلاس میں ٹیچر سے کہ سر آپ ذرا بتائیں کہ یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو ہم اسلامیات میں پڑھتے ہیں، مطالعہ قرآن میں پڑھتے ہیں، سر یہاں پہ تو اردو کی کتاب ہے، اردو کی کتاب میں آپ ہمیں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ اردو میں ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اور اب ذرا اس کا جواب سنیں۔ اب اس کا جواب ایک یہ ہے کہ اس سبق کے یا اردو کتاب کے دو طرح کے مقاصد ہیں، ایک کو مقاصد عمومی کہتے ہیں اور ایک کو مقاصد خصوصی کہتے ہیں۔ اگر مقاصد عمومی جو ہیں وہ اخلاقیات، سبق دینا، نصیحت، کوئی اچھی بات سکھانا، یہ اس سے متعلق ہے۔ جو مقاصد عمومی ہے، جو عمومی مقصد ہے، جو ایک عام مقصد ہے، تو اس کا تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کو کوئی نصیحت کرے، کوئی کسی واقعے میں ان کو کوئی سبق دے۔ اور جو مقاصد خصوصی ہیں کہ جس میں ہم خاص مقصد کے تحت سبق پڑھاتے ہیں، تو وہ اردو ہے۔ اب آپ کہیں گے سر کیا مطلب، ہمیں سمجھ نہیں آئی، میں دوبارہ بتا رہا ہوں۔ اس سبق کا عام مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھو اور اس کو اپنے اندر لاؤ، اور خاص مقصد یہ ہے
کہ آپ اس سبق کو پڑھتے ہوئے اردو میں نکھار پیدا کریں۔ اب اردو میں سر کون سا نکھار لائیں؟ اب اس کا جواب سنیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں واحد جمع آئیں گے، مذکر مؤنث آئیں گے، اس میں تراکیب آئیں گے، مرکبات آئیں گے، اس میں محاورے ضرب المثل آئیں گے، اور اس کو ہم سیکھیں گے، ان جملوں پہ غور کریں گے، اور ادب کے حوالے سے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ تو ایک طرح سے ہم اس سبق کے اندر استعمال ہوئی جو اردو ہے، ہم اس اردو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خاص مقصد ہے۔ سب کو سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، تو موضوع نمبر 1 جو ہے وہ ہے مداومت عمل۔ مداومت کہتے ہیں ہمیشہ کو، اور عمل کہتے ہیں کام کو۔ اب عمل کی جگہ اعمال ہے، یعنی کام اور زیادہ کام، اور یا مثال کے طور پر میں کہوں کہ فعل اور افعال، تو اس کو عمل کہتے ہیں۔ تو اب ایک عمل ہمیشہ کے لیے کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سب سے خاص اور جو ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے تو وہ ہمیشہ کے لیے کرتے تھے۔ ایک اچھا کام انہوں نے شروع کیا تو وہ کام وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے، استقامت کے ساتھ ساری عمر کرنا۔ اب حدیث میں آتا ہے، یہ میں مقصد عمومی کی بات کر رہا ہوں کہ اس ٹاپک کا اصل جو عام مقصد ہے وہ کون سا ہے۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل وہ سب سے بہتر ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، اگرچہ وہ قلیل ہو لیکن ہمیشہ کے لیے ہو۔ تو دیکھیے وہ عمل جو ہمیشہ ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ نقطہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تو وہ ہمیشہ کے لیے کرتے تھے۔ اب یہ مقصد عمومی ہے کہ ہم بھی اگر کوئی کام کریں گے تو وہ ہم ہمیشہ کے لیے کریں گے۔ اچھا کام اچھا، برے کام کا نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی جو ہے نا برا کام کریں گے اور آپ وہ ہمیشہ کے لیے کریں گے۔ یہاں پہ برے کام کی بات نہیں ہو رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے تو ہمیشہ اچھے اخلاقی کی بات ہے، صحیح ہے۔ تو چلے آگے چلتے ہیں۔ جی بیٹا، اب ٹاپک پر آتے ہیں، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اخلاق کیا ہے؟ یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکبی اضافی ہے۔ مرکبی اضافی کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مرکبی اضافی کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ذرا ادھر دیکھیں، میں یہاں پہ اس کو انڈر لائن میں نے کر لیا، صحیح ہے، میں نے سرکل کر لیا۔ اب ذرا ادھر دیکھیں کہ اخلاق نبی یہ کون سا مرکب ہے؟ دیکھیں مرکب کہتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل جائیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو الفاظ ہیں، اخلاق ہے اور نبی ہے۔ تو اب یہ کون سا مرکب ہے؟ پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کہتے ہیں کہ جس کا معنی ادھورا ہو، جس سے آپ کو پورا مطلب سمجھ میں نہ آئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں کہتا ہوں اچھا گھوڑا، تو اچھا گھوڑا دیکھیں، گھوڑا تو اچھا ہے لیکن اچھا گھوڑا کیا کرتا ہے؟ تیز دوڑتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کی کوئی بات بتائیں، وہ بات ادھوری ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھنڈا شربت، اب ٹھنڈا شربت کیا ہے؟ پی لیا، لانا ہے، بنانا ہے، کسی کو دینا ہے، نہیں پینا ہے۔ اب جملہ آگے نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ ادھورا ہے، اس کو مرکب ناقص، ناقص کے مطلب ادھورا۔ اور مرکب تام جو ہے وہ مرکب جس سے پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، کہ جیسے میں کہتا ہوں ابرار دوڑا، تو سمجھ آ گئے کہ وہ اس نے دوڑ لگائی ہے، تو بات کی سمجھ آ گئی، اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ اور اس مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، اور مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ کون سا مرکب ناقص ہے؟ مرکب ناقص کی پھر آگے قسمیں ہیں، اس میں سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے مرکب اضافی۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو میں ایک مثال دوں کہ میں کہتا ہوں احمد کی کتاب، تو دیکھو ایک دو نام میں نے یہاں پہ بنیادی لیے، ایک احمد، ایک کتاب۔ اب کتاب کی بات میں نے کی کہ کتاب کس کی ہے، تو کتاب کی نسبت ہوئی احمد کی طرف کہ کتاب تو احمد کی ہے۔ تو دیکھیے جو کتاب ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اس کی اضافت کی گئی، اس کی نسبت کی گئی۔ اور جو
جس کی طرف نسبت کی گئی وہ مضاف الیہ ہیں، جیسے احمد. اور یہ جو درمیان میں کی کا لفظ حرف آ گیا، یہ حرف ہے، اس کو حرف اضافت کہتے ہیں. تو دیکھیں مرکب اضافی 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے، مضاف الیہ، حرف اضافت اور مضاف. اب اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں ذرا کہ عربی اور فارسی میں ایسا ہوتا ہے کہ مضاف پہلے آ جاتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں. جیسے اب ذرا دیکھیں اخلاق نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، تو اب کیا ہوا؟ اخلاق نبی مضاف کو پہلے کر دیا، مضاف الیہ کو بعد میں کر دیا. تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. مداومت عمل، ہمیشہ کا عمل. تو اب ذرا دیکھیں اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے. اب انسان کی جمع کیا ہے ذرا مجھے بتائیں؟ انسان کی جمع انسانوں، اور انسان ہی کبھی کبھی جمع میں استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے. تو جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے. استقلال کہتے ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس پہ قائم رہے، کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے. فطرت ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں عادت کو، نیچر کو انگلش میں کہتے ہیں. کہ انسان پیدا ہوا اور اس کی جو عادتیں ہیں یا جو عادت ہیں اس کو کہتے ہیں نیچر. مثال کے طور پر سورج پہلے دن سے جس دن سے بنا ہے تو سورج روشنی دے رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سورج کی عادت ہے روشنی دینا، اس کی فطرت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ گرمی میں گرمی کا لگنا یہ فطرت ہے، سردی میں سردی کا لگنا فطرت ہے، رات کو چاند کا نظر آنا فطرت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں فطرت. اور ثانیہ عربی کا لفظ ہے، دو کو کہتے ہیں، دوسری. کہ مطلب انسان جس کام کو اختیار کرے تو اس پر اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں کہ لوگ اس کو اس کام کو اس کی دوسری عادت سمجھے، کہ یہ جو کام یہ کر رہا ہے یہ اس کی دوسری عادت ہے. اب آپ کہیں گے سر پہلی عادت کیوں نہیں کہہ رہے ہیں، دوسری کی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب ذرا سمجھے. ایک انسان پیدا ہوا اور اس کی اپنی قدرتی طور پہ جو عادتیں ہیں وہ تو پہلی عادت ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں. ابھی جو دوسرا کام اس نے شروع کیا اور اس کو اپنی عادت بنا لی تو اس کو کہتے ہیں دوسری عادت کی، یہ اس کی بنائی ہوئی مصنوعی عادت ہے، اس کو کہتے ہیں فطرتی ثانیہ. اور وہ ایسی عادت ہوں کہ جس طرح کی اس کی فطرت ہے، بنیادی وہ جو کام کرتے ہیں پیدائش سے اسی طرح اس کام کو بھی ہمیشہ کرے. اب آگے انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات، مخلوق کی جمع مخلوقات ہیں، صحیح ہے، صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے. قسم کی جمع اقسام ہے، کہ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چرند پر جانور، وہ سب ایک طرح کا کام کرتے ہیں. سورج ایک کام کرتا ہے، نکلتا ہے، روشنی دیتا ہے. چاند نظر آتا ہے اور وہ بھی روشنی دیتا ہے. روشنی حالانکہ اس کی نہیں ہے، وہ چاند کی، سورج کی ہے، لیکن پھر بھی اس سے سمندر میں مد جزر پیدا ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، صحیح ہے. موسم گرما میں جو ہے نا وہ گرمی ہوگی، موسم سرما یعنی سردی میں سردی ہوگی، صحیح ہے. رات کو اندھیرا ہوگا اور دن کو روشنی ہوگی. تو دیکھو ایک ہی کام ہے. اور انسان صرف ایسا ہے کہ جو صرف ایک نہیں کئی کام کر سکتا ہے. وہ جس کام کو کرنا چاہے تو وہ اس کو اپنی عادت بنا لے گا. تو کہتے ہیں کہ وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہے کہ جو مخلوقات ہے وہ جو ایک کام کر رہی ہے تو وہ اسی پر مجبور ہے. لیکن اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے، دقیق کہتے ہیں باریک کو، بہت لطیف باریک، وہ کہتے ہیں نا ایک نازک سا، ایک بڑی عجیب بات اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ، دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ اخلاق نبی سے مراد کون سے اخلاق ہے؟ اخلاق حسنہ ہے. تو یہاں پہ اخلاق حسنہ کا ذکر آ گیا کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے، شدت سختی کے ساتھ پابندی کرے. اور اس طرح دائمی کہتے ہیں ہمیشہ کو، اور غیر متبدل کہتے ہیں جو نہ بدلے، اس طریقے سے اس پر عمل کرے. طریقے ہیں نا، تو طریقہ واحد ہے، طریقے جمع ہیں، کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہیں. اختیار کی جمع اختیارات، صحیح ہے، کہ جتنا بھی وہ چاہے تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے مجبور ہیں. پھر آگے اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لے
کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی، کہ اس شخص کی جمع اشخاص ہیں، کہ اس سے اس کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ سرزد کہتے ہیں واقع ہونا، ہو جانا، کہ اس سے کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی آپ کو پھر کہے کہ جی اس لڑکے نے اس لڑکی نے جو ہے نا جھوٹ بولا ہے، تو آپ یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، آپ کہیں گے نہیں اس سے یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سچ بولتے تھے ہمیشہ، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ گئے تو کافروں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کا جو دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک رات میں 7 آسمانوں پر گیا ہوں۔ پہلے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی ایک رات میں آسمانوں پر جا سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مطلب وہ بات ان سے پوچھنے کا نہیں، یہ ممکن تو نہیں ہے۔ پھر جب اس کو کہا کہ آپ کا یہ دوست ہی کہہ رہا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اچھا انہوں نے کہا ہے؟ جی انہوں نے کہا ہے، تو بس پھر سچ ہی کہا ہے، پھر اس میں جھوٹ نہیں ہے، پھر وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، صحیح ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ پھر لوگ یقین کر لیں۔ اور کہیں ذرا دیکھیں آگے، گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں، افعال فعل کی جمع کاموں کو کہتے ہیں، اس طرح صادر ہوتے ہیں، سرزد ہوتے ہیں، واقع ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، جیسے آفتاب سے روشنی، آفتاب سورج کو کہتے ہیں، شمس بھی کہتے ہیں اس کو، کہ جس طرح سورج سے روشنی ہے تو انسان یہ سوچے کہ سورج سامنے ہو اور روشنی نہیں ہے تو کیا یہ سب ہو سکتا ہے؟ درخت ہے اور تو پھل دے گا، اور اگر پھول ہے تو اس سے خوشبو آئے گی۔ یہ خصوصیت کی جمع خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام استقامت حال، اپنے حال پر استقامت، ثابت قدم رہنا ہے، اور مداومت عمل ہے کہ ہمیشہ اس پر قائم رہنا ہے۔ اب آگے ذرا دوسرا پیراگراف دیکھیں بیٹا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ اصولوں صحیح ہے، اس کی پابندی کرتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت کی جمع اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا، اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ اب ذرا سنت کی تعریف سنیں۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ اب سنت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ فعل ہے، وہ کام ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی، کہ ہمیشہ ایک کام کو کیا ہے تو اس کو سنت کہتے ہیں، اور بغیر کسی قوی معنی کے، قوی کہتے ہیں مضبوط معنی، رکاوٹ کو کہتے ہیں، کوئی مضبوط رکاوٹ، کوئی خاص وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ کام رہ جائے، وگرنہ اس کو نہیں چھوڑا، کہ کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ ترک کہتے ہیں چھوڑنا، کبھی اس کو نہیں چھوڑا۔ تو کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک لفظ ہے سنت اور ایک ہے حدیث۔ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یا جو ہے نا ان کا عمل ہو، یا ان نے خاموشی کسی کام پہ اختیار، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں ایک وہ ہوگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک کام کیا ہوگا، تو جو ہمیشہ کیا اس کو سنت کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سنت کی جمع سنن ہے۔ اس بنا پر جس قدر سنن ہے وہ در حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ ناقابل انکار کا جس کا انکار نہ ہو سکے، اس طرح کی مثالیں ہیں۔ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں تو وہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ مداومت عمل کی مثالیں ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا پہلا ٹاپک تھا جو ہم نے پڑھ لیا۔ اب آتے ہیں اس میں کچھ سوالات کی طرف، کہ اگر اس سے تفہیم عبارت پرچے میں آ جائے تو آپ لوگ اس کو کس طریقے سے حل کریں گے؟ جی اسٹوڈنٹ، تو موضوع نمبر 1 ہے، اور اس کا ہم نے ٹاپک نمبر 1 جو پڑھا، مداومت عمل، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کا پہلا موضوع جو ہے مداومت عمل، ہم نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھا۔ اب اس کی عبارت، تفہیم عبارت کو کرتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، آپ کے پرچے میں 4 سوال آئیں گے۔ میں 4 سوال کو یہاں پہ تو جمع نہیں کر پایا کیونکہ یہاں پہ جگہ کم تھی، لہٰذا میں نے 3 سوال کیے۔ پھر آپ اس طریقے سے اور سوال بھی نکال کے ان کے جواب لکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف اس کا طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ یہاں پہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک کیا سیکھ رہے ہیں؟ اردو میں کسی سوال کا جواب کیسے لکھتے ہیں، اس کا طریقہ ہم یہاں پہ سیکھیں گے، صحیح ہے۔ اور پرچے کا ایک سوال جو تفہیم عبارت ہے
اس کو بھی یہاں پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں اس کا پیٹرن بھی آپ کے سامنے میں نے وہ بنا لیا ہے۔ تو عبارت ہے اخلاق کا سب سے، یہاں سے شروع ہو کے ناقابل انکار مثالیں ہیں یہاں تک ہیں۔ اب سوالات کیا ہیں؟ سوال نمبر 1، اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا ہے؟ تو ذرا یہاں پہ دیکھیں یہ سوال ہیں، اس سوال میں کیا کرتا ہوں، اس سوال میں اس سوال سے جواب بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ذرا یہاں پہ دیکھیں اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو کیا، یہ دیکھیں یہاں پہ جو کیا کا لفظ ہے نا، اس کو میں نے نکال دیا اور اس کی جگہ میں نے کیا لکھا، نیچے ہے یہ، دیکھیں ذرا میں اس کو ایسے کر لوں نا تاکہ آپ کو نظر آئے، کیا کی جگہ میں نے کیا لکھا، یہ لکھا ہے۔ تو دیکھیں ایک سوال سے جواب بن گیا کہ اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے۔ اب یہاں سے آگے جو ہم جواب لکھیں گے تو دیکھیں یہ جو سوالیہ نشان ہے اس کو ہم کاٹ دیں گے، نکال دیں گے، اس کی جگہ کہ لگا لیں گے کہ اب آگے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ یہ سوال کا جواب ہو گیا۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹ میں آپ کو 3 سٹیپ بتاتا ہوں۔ ایک یہ کریں کہ جو سوال ہیں اس سوال پر غور کریں کہ اس میں سے ہم کیا نکالیں اور اس کی جگہ کیا ڈالیں، صحیح ہے، ایک سٹیپ۔ دوسرے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ پھر سوالی نشان کاٹ کے آگے کچھ حصہ اور جواب کا لگا دیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا سوالی نشان کاٹنا اور اس کی جگہ کے یا کیوں کے یا اس لیے آئے گا وہ لگائیں گے اور پھر اس سے آگے ہم جواب بنائیں گے، صحیح ہے؟ تو یہ پہلا سوال بن گیا۔ دوسرا سوال ہے سنت کی تعریف تحریر کریں۔ اب سنت وہ فعل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی ہو، مختصر ترین۔ اور دیکھیں یہاں پہ اب سوال کے اندر جواب نہیں بن سکتا کہ میں یہ لکھوں سنت کی تعریف یہ ہے، اگر آپ یہ لکھتے ہو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں نے مختصر لکھ لیا۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن کس چیز کی ناقابل انکار مثالیں ہیں؟ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کس چیز کو نکال دیا، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن استقامت حال اور مداومت عمل، کس چیز کی جگہ میں نے لکھا استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثال ہے، باقی وہی سوال ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سوال کا جواب کس طریقے سے لکھتے ہیں۔ آگے جو جائیں گے ٹاپک پڑھیں گے تو ہم ان ٹاپکس میں کیا کریں گے، اس طریقے سے 1-2 میں کروا دوں گا آگے سوال، پھر آگے آپ لوگ خود نکالیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم جو ہے نا شارٹ ویڈیوز کا یہ رکھیں گے کہ ہر سبق سے سوال بنائیں گے، ایک سوال کی ایکسپلینیشن ہوگی اور سوال یہاں پہ میں شیئر کروں گا، آپ لوگ ان کو دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ تو ایک طریقے سے آپ کو مختلف طریقے سے مختلف طرح کے سوالوں سے سامنا ہوگا تو آپ کو سبق کی اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ یہاں تک کافی ہے۔ اگر آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی تو کمنٹ میں ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔